کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان کی کب تک آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی والے تو ڈیٹس دیتے ہیں کہ نیکسٹ ویک آ رہے ہیں، خاص طور پہ لطیف کھوسہ صاحب اور بکلا تو ڈیٹس دیتے ہیں، ان کی ڈیٹس غلط ثابت ہوئی ہیں۔ آپ کی کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ کب تک خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ 3 تاریخیں ہیں میرے پاس۔ ایک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو بڑی عید ہے اس کے قریب وہ باہر آ جائے، بڑی آنے والی ہے۔ اچھا، یعنی اب سے رفلی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 couple of months۔ دوسری ڈیٹ میرے ذہن میں ہے جو ایکچولی نوئنگ دا سسٹم وہ ہے اگست کی، اور تیسری ڈیٹ جو ہے وہ ہے دسمبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 تاریخیں جو ہیں، یعنی یہ اگرچہ کچھ صحافیانہ بات نہیں، کوئی علم نجوم پہ مبنی بات لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ پاکستان کے سسٹم کو ظاہر آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھے یہ 3 تاریخیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہیں۔ یہ بتائیں کہ 8 فروری کی الیکشن ہوئی، اس سے پہلے آپ نے سرویز بھی کیے پاکستان میں، اور وہ شاید سب سے پہلے آپ نے رپورٹیں دینا شروع کر دی تھی، اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے الزامات بھی لگے، کرٹیسزم بھی ہوا، لیکن بعد میں آپ کی بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی مطلب کافی جمتی ہوئی بھی نظر آئیں۔ تو کیا آپ نے ان سروے کے حوالے سے آپ کی آبجیکٹیو اوپینین کیا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں جو بھی سروے ہو یا دنیا میں کوئی بھی سروے ہو، اس میں ایک بنیادی ٹیکنیک ہوتی ہے رینڈم ہونے کی، کہ یہاں پہ آپ نے اگر لندن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے، یہاں پہ لوگوں سے ابھی بات کر لیں رینڈملی، ہر 10ویں شخص سے پوچھ لیں، یہاں کھڑے ہو کے پاس سے گزرنے والے سے پوچھیں، یہ رینڈم ٹیکنیک ہے۔ تو رینڈم ہونا سروے کا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سروے تھا جو ہم نے کیا وہ ایکچولی 3 لیئرز میں تھا۔ اس سروے کا ایک حصہ میں کرتا تھا، 2 حصے جو تھے وہ مختلف جگہوں پہ ہو رہے تھے، یعنی ایسا تھا کہ میں اگر یہاں پہ ہوں، ایک کہیں اور ہے، ایک کہیں اور ہے، اور ان تینوں کے نتائج کروبریٹ ہوتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ نتائج کروبریٹ نہیں ہوتے تھے تو ہم جہاں پہ ہمیں بہت بڑا فرق نظر آ رہا تھا وہاں پہ ہم دوبارہ کرتے۔ تو اس طرح بلکہ بعض جگہ ہمیں 3 دفعہ کرنا پڑا۔ ایاز امیر صاحب کا سروے جو ہے ہمیں چکوال میں 2 دفعہ کرنا پڑا، یعنی اس میں چونکہ کروبریشن کا مسئلہ آ رہا تھا۔ بہرحال ہم نے اپنی طرف سے پروفیشنلی کریکٹ کام کیا، اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کبھی بھی برا ترین سروے بھی 5% سے زیادہ غلط ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ فقیر جو ہے اس کا سروے فارم 47 کے مطابق 46% غلط ہے، فارم 47 کے مطابق، فارم 45 کے مطابق 100% کریکٹ ہے۔ یہ فارم 45 والا جو ہے یہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے سمپل میجورٹی یا سمپل میجورٹی سے بہت زیادہ، نیئرلی 200 کے قریب ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سیٹیں لی۔ یہ دعویٰ ٹھیک۔ آپ کی عمران خان صاحب سے جو آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا کچھ اس میں بات چیت آپ کی ہوئی تھی؟ کیا اس وقت اسپرٹ تھی خان صاحب کی؟ کیا کچھ انہوں نے آپ کو بتایا تھا؟ اسپرٹ کی میں بات بتا دیتا ہوں، یہ ملاقات کا وقت چھوڑ نہیں، وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تاریخ کچھ گرفتاری سے پہلے ہی ہوگی؟ گرفتاری سے پہلے۔ اچھا، تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھنا ایک وقت آئے گا، اور بلکہ معاف کیجیے گا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کیا انڈرسٹینڈنگ؟ میں نے کہا جی پاکستان میں چیزیں سرکل کی صورت میں چلتی ہیں، اس وقت آپ سرکل کے نیچے حصے میں، اور ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ جب آپ سرکل کے اوپر والے حصے میں آ جائیں۔ تو انہوں نے بڑی ہی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے اس وقت لاہور میں 2 لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایک وقت میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی۔ میں نے کہا جی کون سے 2 لوگ؟ کہنے لگے ایک تم، ایک میں۔ تو یہ بڑی کرشنگ سچویشن تھی، لیکن اس وقت بھی ان کی جو وٹ تھی وہ بالکل اسی طرح تھی جیسے نارمل حالات میں ہوا کرتی۔ حبیب صاحب بتائیں کہ لندن میں کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیسا لگ رہا آپ کو؟ لندن میں آ کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پہ کیوں رہتے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھر کیوں بنا رکھے ہیں، اتنا صاف ستھرا شہر اور اتنا خوبصورت شہر، تو ظاہر ہے مجھے، لیکن دوسری بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران یہاں آ کے اتنے اچھے ماحول میں رہتے ہیں تو یہ ماحول پاکستان میں بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان صاحب یہاں پہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لندن میں نہیں آئیں گے، اور شاید وہ جیل اپنی طویل کرنا گوارہ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 9 مئی کے بعد کے جو حالات تھے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے کروشل تھے یا کرشنگ تھے، اس وقت میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ جائیں گے؟
انہوں نے کہا تھا کہ میں یہیں مرنا دوبارہ کروں. جانے آئیں گے نہیں, آنے نہیں دیا جائے گا. مجھے نہیں لگتا, ہم سب کو پتہ ہے کہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ چلے جائیں. مجھے پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں پہ آ رہے تھے اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ بہت سارے لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ انہیں جانے دیں, کچھ نہیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاکستان کا جو سلسلہ ہے وہ سیاست میں اسی طرح چلتا ہے. آپ نے فارم 45-47 کا ذکر کیا 8 فروری کے الیکشن میں. ابھی جو ریسنٹ بائی الیکشنز ہوئے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا یہ الیکشن, اچھا, میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ الیکشن. لیکن اس کے بارے میں بعض جوکس سے بھی چلی ہیں کہ اس کی مینجمنٹ بڑی اچھی ہوئی, وہ والا شور نہیں پڑا جو 8 فروری دیکھو مرتضیٰ, ہم سب صحافیوں کے پاس اطلاع ٹائم پہ آ جاتی ہے. دس از وائی وی آر ان دا پروفیشن. لیکن ہمت بعض اوقات سالوں بعد آتی ہے خبر دینے کی. تو جو خبریں ہم نے آپ سے تو بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی کہ ہم نے جو دھرنے کی باتیں کی وہ 10 سال بعد کی ہیں, تو اس کے لیے بھی کچھ دیر انتظار کر لیں. بہت ساری خبریں. اچھا عریف صاحب, میرا حوصلہ نہیں ہے اس پر بات کرنے. عریف صاحب یہ بتائیں, نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, ان کی اختلافات ہیں. آپ پاکستان سے آئے ہیں, لگتا ہے کوئی اختلافات ہیں, انڈرسٹینڈنگ ابھی کیا؟ بھائیوں کے درمیان اختلافات نہیں ہوتے, اگلی جنریشن کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں. تو جو خبریں آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں ملتی ہیں وہ دراصل ان دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے, وہ اختلاف ان کی جنریشنز میں. اچھا, مسلم لیگ نون کے صدر بننے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب 11 مئی کو. آج قرارداد بھی پیش ہو گئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو, یا ایک یہ بے اثر سی ایکسرسائز ہے؟ آنیسٹلی میں سیاسی طور پہ اس کا کوئی فائدہ یا نقصان دیکھتے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی کہ انہوں نے, ہاں وہ ایک دفعہ جب شاہ جہاں کو اورنگزیب نے قید کر دیا تھا تو شاہ جہاں نے کہا تھا اورنگزیب سے کہ تم کچھ بچوں کو میرے پاس جیل میں بھیج دیا کرو تاکہ میں انہیں پڑھا دیا کروں. تو اورنگزیب نے جواب دیا کہ اچھا, اب بھی جیل میں ہو کے بھی خوبے حکمرانی نہیں گئی آپ. تو مجھے لگتا ہے بس یہ وہی معاملہ. ابھی بھائی بتائیں کہ آپ, بڑا مقدمہ بن گیا. وہ یہ تھا کہ اس پہ کسی نے کہا کہ تم نے چھتی چک کا نام لیا ہے, تم نے پنجابن کہا ہے, تم نے خواتین کی بے عزتی کی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ڈاکٹر خالد رانجھا پاکستان کے بڑے نامور وکیل ہیں, تو وہ ان کا مقدمہ لڑنے گئے. تو جب مقدمہ چلا تو ایک وکیل صاحب جو ان کے خلاف تھے بڑے دلائل دے رہے تھے. ایک موقع پہ ایسا لگا کہ شاید وہ مقدمہ جیت جائیں گے اور ابرار پہ پابندی لگ جائے گی. تو انہوں نے کہا رانجھا صاحب آپ بتائیں. جج صاحب نے کہا رانجھا صاحب آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جی جب ساری باتیں ختم ہو جائیں گی میرے پاس اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو ان سب پہ بھاری ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب ساری گفتگو ہو گئی انہوں نے کہا ہاں جی رانجھا صاحب اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو رانجھا صاحب نے ہاتھ جوڑ ان کا معافی دیا. ابھی صاحب بتائیں آپ کی الطاف حسین صاحب سے ملاقات ہوئی, گفتگو آفتہ پڑ. ویسے الطاف بھائی سے میٹنگ کا ملنا ان سے, وہ بھی کراچی کے اپنے زمان میں مطلب بے تاج بادشاہ رہے ہیں, کراچی کنگ رہے ہیں ایکچولی. ہاں, کہ کیسا رہا ان سے ملنے کا ایکسپیرینس؟ ان کی بھی خوبِ سلطانی گئی نہیں ہے, وہ اب بھی خود کو بادشاہ ہی سمجھتے ہیں کراچی میں. مائنڈ سیٹ تو وہی ہے, مائنڈ سیٹ میں. لیکن کراچی میں سپورٹ بھی ہے. ویسے کراچی میں ان کی سپورٹ بھی ہے. آپ بھی ایک سروے کریں جا کے. وہ میں آپ کو یہ کیمرہ بند ہونے کے بعد اوکے.